السلام علیکم۔ میں فریدہ بات کر رہی ہوں۔ پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب میرے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کو اس کا اجر آپ کے اپنے بچوں کی حفاظت کی صورت میں دے، آپ کے اپنے گھر والوں کی حفاظت کی صورت میں دے، اور آپ کے اپنی صحت کی حفاظت کی صورت میں دے۔ اس وقت ایک بے بس ماں آپ سب سے انتظار کر رہی ہے کہ اگر آپ لوگ میرا یہ آڈیو سن لے اور میرا وائس میسج سن لے تو اس کو پلیز آپ لوگوں سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کے جتنے گروپس ہیں واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام میں یا فیس بک پہ، سب جو ہے وہ شامل کے لیے دعا کے لیے کہیں، کیونکہ یہ 2 دن جو ہے تھوڑے سخت ہیں۔ ہر روز ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 24 آورس جو ہے وہ کریٹیکل ہے، وہ گزر جاتے ہیں، اگلا دن پھر ایک نئی پرابلم کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن جس رب نے ڈالا ہے وہی رب اس کو نکالے گا اس مصیبت سے انشاءاللہ۔ مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے۔ سب گروپس کے میری پیاری باجی رتنین باجی اور میری سب جتنی بھی فرینڈس ہیں سب دعاؤں کے لیے التجا بھی کر رہے ہیں، اور سب میرے لیے اور میرے بچے کے لیے دعائیں کر بھی رہے ہیں، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ سب مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ شامر کو کیا ہوا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ اس کی تکلیف کیا ہے۔ اصل میں شامر جب 3 سال کا تھا تو اس کو ہس ایک بیماری ہے جس میں وائٹ سیل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے پھر پوری اس کے صورت میں پورے جسم سے پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ پھر کڈنیز پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو پہلے بھی اس کو 3 سال کا جب تھا تو اس کو یہی پرابلم ہوئی اور پھر اس کو ڈائلیسس پہ ڈالنا پڑا، اور وہ بھی اتنا ہی سخت وقت تھا، لیکن میرے رب نے سب کی دعاؤں سے میرے بچے کو سخت وقت سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کو جو بلیڈر ہے، یورین جہاں سے پاس ہوتا ہے، اس کا یہ پائپ جو ہے وہ بھی بند ہو گیا تھا، اس کو بھی آپریٹ کرنا پڑا۔ الحمدللہ وہ چیز بھی ٹھیک ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ بڑا ہوتا گیا اس کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، وہ بھی ایک تکلیف مرحلہ تھا اس بچے کے لیے۔ ماں باپ پہ جو گزرتی ہے وہ تو گزرتی ہے گھر والوں پہ، باقی پوری فیملی پہ، لیکن اس بچے کے لیے سخت مرحلہ یہ تھا کہ وہ انجیکشن جو ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ ایک سال اس کو گولیوں پہ رکھنا پڑا، اس کے بعد اس کو انجیکشن شروع ہوئے، اور چونکہ یہ اسکول جاتا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کو ہر فرائیڈے انجیکشن لگائے تاکہ 2 دن یہ آرام کرے، اس کے ساتھ بخار ہو جاتا تھا اس کو۔ ہر فرائیڈے جب آتا تھا تو میرا یہ بہادر بچہ اسے انجیکشن کے لیے پہلے سے تیاری کر لیتا تھا، مینٹلی یہ خود کو تیار کر لیتا تھا کہ ہاں مجھے پھر ایک تکلیف آنے والی ہے، اور وہ مجھ سے شیئر کرتا تھا کہ امی جب میں یہ انجیکشن لگاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری رگیں بھی پھٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کو وومٹ شروع ہو جاتی تھی اور سخت بخار ہو جاتا تھا۔ 2 دن وہ یہ تکلیف گزار کے وہ الحمدللہ بڑی خوشی سے اور بڑے صبر کے ساتھ وہ ہر چیز کرتا تھا۔ جب اس کا آپریشن ہوا تھا اور وہ پائپ اس کا کھولنا پڑا تو اس کو کم از کم 1 مہینے جو ہے وہ یورین بیگ اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ یہ اسکول جاتا تھا۔ یہ میرا سولجر، یہ میرا فائٹر بیٹا ہے، اور ہر دفعہ اس نے ہر تکلیف کو آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ پیچھے کیا ہے، اور اب بھی مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اب بھی یہ جو تکلیف اس پہ آئی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر رات ہر دن ہمیں ڈاکٹرز مینٹلی تیار کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی نیوز کے لیے خود کو تیار رکھیں، کیونکہ اس کی حالت کافی نازک ہے۔ اصل میں اس کی باڈی رسپونڈ نہیں کر رہی، اس کی کڈنیز کام نہیں کر رہے، اس کے لنگس میں، اس کے چیسٹ پہ پانی آ چکا ہے، تو سخت وقت ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ نکالے گا۔ مجھے اپنے رب پہ مجھے یقین ہے پورا، انشاءاللہ نکالے گا۔ بس آپ سب سے ایک التجا ہے کہ آپ لوگ بس جتنا بھی شامر کے لیے جہاں پہ بھی، چاہے امریکہ میں آپ کے فیملی والوں کے ساتھ گروپ ہو، سب میں شیئر کرے کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اگر صلہ رحمی میں دیکھا جائے تو وہ بچہ ٹاپ پہ ہے، اگر فرینڈشپ میں دیکھا جائے تو وہ بچہ ٹاپ پہ ہے، اگر نیکی میں دیکھا جائے تو وہ بچہ ٹاپ پہ ہے، اور میں نے اس کو یہ کہا ہوا ہے انشاءاللہ کہ وہ جب 9th اور 10th پاس کرے گا تو اس کو میں نے اسلام آباد الہدا میں ڈالنا ہے۔
اس نے مجھے کہا تھا امی میں کیا مجھے ڈر نہیں لگے گا ہاسپٹل میں نے کہا نہیں، اللہ کی راہ میں جو نکلتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اس نے مینٹلی خود کو تیار کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ او لیفز کے بعد میں اسلام آباد میں انشاءاللہ خدا ہے وہاں سے میں قرآن تفسیر ترجمہ کروں گا۔ اللہ اس کو زندگی دے تاکہ وہ ایک بہترین دین کا داعی بنے، اور میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کی طرح ایک دوست چھپا ہوا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان کی طرح ایک حیادار بندہ چھپا ہوا ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر کی طرح ایک بہادر انسان چھپا ہوا ہے۔ اتنی تکلیف میں بھی لاسٹ ٹائم جب میں اس سے ملی، کیونکہ اب تو وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، میں نہیں جا رہی 2 دنوں سے ہاسپٹل، کیونکہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا اس کی یہ تکلیف، لیکن جب میں لاسٹ ٹائم اس سے ملی، اس کو پائپس لگے ہوئے ہیں، وہ بات نہیں کر پا رہا، آکسیجن لگی ہوئی ہے، اس کے چیسٹ میں تک شدید قسم کی تکلیف تھی، اور وہ ہاتھ سے صرف اس کو دبا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا بچہ، یہاں پہ پین ہو رہا ہے؟ کہتے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنا میرا صابر اور شاکر بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوا تو میں ہمیشہ اس کے لیے یہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرا بچہ صابر اور شاکر ہو، لیکن اتنا صبر کہ اپنی تکلیف بھی نہ بولے۔ میری فرینڈ ہے سنبل، اللہ اس کو دنیا اور جہان کی خوشیاں دے، اللہ اس کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر شہزاد نے بہت ہیلپ کی ہے ہماری، ہر چیز میں ہمیں سمجھایا، بھاگ دوڑ کی ہے، اللہ ان کو بہت اجر دے۔ انہوں نے غصے میں سنبل کو کہا کیا یہ بچہ گنگا ہے کہ اس پہ اتنی تکلیف گزر رہی تھی، یہ تکلیف اب سے نہیں 15-16 دن پہلے شروع ہو چکی تھی، اور اس نے گھر والوں کو بتایا کہ نہیں، تو وہ ایسا ہی ہے۔ تو ایسے بچے کو بچانے کے لیے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے میری خواہش ہے کہ اللہ اس سے دین کا بہت کام لے اور یہ ایک بہترین انسان بنے۔ بس آپ سے پھر آخر میں ایک ریکویسٹ کہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے ثابت قدمی کی اور صبر کی بہت دعا کرے، چاہے کوئی بھی حالات ہو، چاہے کسی بھی صورت میں۔ شیطان بہت وسوسے ڈال رہا ہے، قسم کے خیالات آ رہے ہیں، لیکن ہم ثابت قدم رہیں، ہر صورت میں اپنے دین کو نہ چھوڑوں، میرا رب مجھے نہ چھوڑے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور ایک حدیث صبح میں پڑھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہتر گوشت عطا کرتا ہوں، اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہوں، وہ اثرنو عمل کرتا ہے۔ اس حدیث کو دیکھ کے دل میں ایک خوشی بھی آئی، ایک امید بھی جاگ اٹھی کہ انشاءاللہ میرا بچہ ایک نئی امید، ایک نئے گوشت، ایک نئے خون کے ساتھ اٹھے گا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ جو یہ بیماری ہے اس کی تمام بیماریوں کے جڑ کو ختم کرنے کے لیے ہو۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چونکہ یہ شاداب میں بھی ہے میری بڑی بیٹی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹیکل ہے اور یہ تمام عمر رہے گی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جس نے ڈالی ہے وہ تمام عمر کے لیے ختم بھی کر سکتا ہے، اس کو تو صرف کن فیکون کی ایک کن اور فیکون وہ کہہ کے ہر چیز ختم کر سکتا ہے۔ کبھی ہمیں 48 گھنٹوں کی ایک سزا ہوتی ہے، ہم اس میں لٹک رہے ہوتے ہیں کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک کر لے۔ بس آپ سب سے التجا ہے اس کے لیے دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں، اللہ اس کو شفا دے۔ اور آپ سب کے ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن مزید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہمارا بچہ ہمارے پاس واپس آ جائے، اور آئے گا انشاءاللہ۔ اس نے ہمیشہ مشکل سے مشکل وقت سے خود کو نکالا ہے، اگر اس کی زندگی لکھی ہے تو یہ آئے گا، اور میرے لیے بہت صبر کی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔